ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اور یاد کرو جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ، اور ہم نے کہا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ منتخب کرو، بناؤ، اور ہم نے عہد کیا، ذمہ داری ڈالی حضرت ابراہیم و اسماعیل پر کہ تم دونوں پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ بیت اللہ کی شان اور عظمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے لوٹ لوٹ کر گھوم گھوم کے اور پھر آنے کی جگہ بنائی ہے، اور وہ امناً، اور اسے امن کی جگہ ہم نے بنایا ہے، ہر ایک کو یہاں پر امن مل جاتا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہاں البیت سے مراد صرف بیت اللہ نہیں ہے کہ بیت اللہ امن کی جگہ ہے، پورے حرم کا یہی حکم ہے۔ بس اوقات ایک جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے ہدیم بالغ الکعبہ، ہدی کو کعبہ پہنچانا ہے، بیت اللہ میں جا کے ذبح نہیں کرنا، حدود حرم میں کرنا ہے، مراد ساری جگہ ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی ساری جگہ مراد ہے۔ یہاں تک کی چند باتیں میں نے کل کے درس میں عرض کر دی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، کہ جب طواف کر لو، 7 چکروں کا ایک طواف ہوتا ہے، تو اس کے بعد 2 رکعت نماز سب لوگوں نے مقام ابراہیم پر ادا کرنی ہے، مقام ابراہیم پر ادا کرنی ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا تھا کہ چاہت ہے یہاں مقام ابراہیم پر نماز پڑھی جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن مجید کی آیت کا یہ حصہ نازل فرمایا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر نے موافقات عمر میں اس آیت کو بھی شمار فرمایا ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى کو۔ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ ایک پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب آپ نے بیت اللہ بنانا ہے اور اس کی تعمیر کرنی ہے، آبادی تو شروع ہو گئی، اب آپ نے اس کی تعمیر کرنی ہے، عمارت کھڑی کرنی ہے یہاں پر،
ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات پھر چل کے یہاں مکہ المکرمہ آئے، کیونکہ یہاں رہتے تو نہیں تھے، وقتاً فوقتاً یہاں پر آیا کرتے تھے۔ اللہ کا حکم پا کے پھر تشریف لائے اور یہاں پہنچے، بیٹے حضرت اسماعیل سے ملے اور فرمانے لگے، اسماعیل بیٹے، اللہ نے حکم دیا ہے، کیا میرے ساتھ تعاون کرو گے؟ بیٹے عرض کرنے لگے، بالکل ابا جان، جو اللہ نے حکم دیا اس کی تعمیل نہیں کریں گے تو اور کس کی کریں گے؟ ہمارے ہاں تو پوچھا جاتا ہے نا، پہلے کام بتاؤ، کیا کام ہے، پھر دیکھتے ہیں۔ بالکل نہیں پوچھا، کہا اللہ کا حکم، بس بات ختم ہو گئی، ضرور تعمیل کریں گے۔ یہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہاں بیت اللہ کی تعمیر کرنی ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ حضرت جبریل امین نے نشاندہی کر دی کہ بالکل یہ جگہ ہے۔ باپ اور بیٹے دونوں نے مل کے بنیادوں کے لیے جب اس جگہ کو ٹھیک کیا تو نیچے سے وہ پرانی جو بنیادیں تھیں وہ بھی ظاہر ہو گئی، تعمیر اوپر سے گر گئی اور ریت مٹی ایسی چیزیں آ گئی، نیچے اصل بنیادیں نکل آئیں۔ تو وہاں سے پھر تعمیر شروع کی، باپ اور بیٹے دونوں، باپ حضرت ابراہیم، بیٹے حضرت اسماعیل، دونوں اللہ کے نبی اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں۔ تو اللہ کا گھر بنانا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ شان والوں کی بات ہے، اللہ جس کو یہ عطا فرما دے۔ اپنے گھر تو سب بناتے ہیں، لیکن اللہ کا گھر بنانا یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ مسند اعظم میں یہ روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من بنا للہ مسجدا ولو کمفحص قطعۃ، جس شخص نے اللہ کے لیے مسجد بنائی۔ یہ روایت، اتنا تو جملہ اکثر روایات میں پایا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک جملہ زیادہ ہے جو میں سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا چاہے وہ مسجد تیتر کے گھونسلے جتنی کیوں نہ ہو، اتنا حصہ بھی کسی نے ڈال دیا، ساری نہیں بنائی، تو فرمایا کہ اللہ اس کے لیے جنت میں اس کا گھر بنا دیتے ہیں۔ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ تو حضرت ابراہیم و اسماعیل تو بیت اللہ بنا رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، اور یہ نہیں کہ چلو مستری مزدور لگاؤ کا، نہیں، یہ کام ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں جتنی سعادت نصیب فرمائے میرا اس میں حصہ ہونا چاہیے۔ بنیادیں ہو گئیں، دیواریں ہو رہی ہیں، اب ظاہری بات ہے کہ چھت تو اوپر جا کے ڈالنی ہے، تو اب اوپر کیسے جائیں گے؟ تو ایک پتھر رکھا اور اس پر کھڑے ہو کر اس سے اوپر کی دیواریں بنانے لگے۔ اب جب وہاں تک مکمل ہو گئی، اس سے اوپر بنانا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یوں کیا کہ وہ پتھر خود بخود اوپر ہو جاتا تھا۔ اوپر پتھر رکھیں، ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات یوں سمجھیے معمار کا اور مستری کا کام کر رہے ہیں، بیٹے اسماعیل علیہ السلام گارا بنا بنا کے مزدوری کا کام کر رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں۔ جب لینا ہوتا ہے گارا وغیرہ تو پتھر نیچے ہو جاتا ہے، جس طرح لفٹ ہوتی ہے، چیز لی، پتھر خود بخود اوپر ہو گیا۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر میں خصوصیت رکھی، اور دوسری خصوصیت اس پتھر میں یہ رکھی کہ پتھر باوجود اس کے کہ سخت ہوتا ہے، کسی چیز کے نشانات اور یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی، لیکن ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے پاؤں کے نشان اس پتھر پر پکے ہو گئے، محفوظ ہو گئے۔ اللہ نے امت کے لیے ان نشانوں کو محفوظ کر دیا، اور آج تک وہ کچھ نہ کچھ محفوظ ہیں، موجود ہیں۔ بتا دیا اللہ نے اس بات کو، جو اللہ کے لیے قربانی دیا کرتا ہے اللہ ان کے آثار اور پاؤں کے نشان بھی محفوظ کر دیا کرتے ہیں۔
اس سے نام باقی نہیں رہتا کہ دولت زیادہ ہے، شہرت زیادہ ہے، عہدہ بڑا ہے، فلاں چیز ہے، نام ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے قربان ہو جاؤ، پھر نام ہو جائے گا۔ یہاں تو سب کچھ مٹانے کا نام ہے، سب کچھ اپنا مٹا دو رب العالمین کے سامنے آ کر۔ یہاں تو پھر سب کچھ ملتا ہے، پھر سب کچھ ملتا ہے۔ اور یہ پتھر جس طرح حجر اسود خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، اسی طریقے سے ساتھ رہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانے میں بھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی، بعد میں پھر سیلاب آیا تو یہ ہٹ گیا، تو دور جہاں پر گیا تو وہاں ارد گرد پتھر رکھے گئے تاکہ یہ یہیں پر رہے، آگے پیچھے نہ جائے۔ پھر اس وقت سے لے کر آج تک اسی جگہ پر ہی وہ رکھا ہوا ہے۔ اب تو سعودی حکومت نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اسے جو ہے وہ رکھا ہے، پیتل کی جو ہے نا وہ جالی نما بنائی گئی، پھر شیشہ اس پر جو ہے لگایا گیا، انتہائی خوبصورتی کے ساتھ زائرین بیت اللہ کا طواف کرنے والے جو ہے اس کی زیارت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام ابراہیم کو فرمایا کہ یہ بھی ہماری نشانیوں میں سے ہیں۔ چوتھے سپارے کے بالکل آغاز میں فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، وہاں بڑی کھلی نشانیاں ہیں۔ فرمایا ان نشانیوں میں ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ یہ بھی نشانی ہے اللہ کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی اس میں تاثیر رکھی، اسے لفٹ بھی بنا دیا اور اللہ نے اس میں حضرت ابراہیم کے نشانات کو بھی محفوظ کر دیا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ ابراہیم، صرف یہ نہیں کہ بن گیا اور بس۔ اللہ کے گھروں کی تعمیر صرف یہ نہیں ہے کہ عمارتیں کھڑی کر دی جائیں، دیواریں بنا دی جائیں۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انہیں بنایا گیا ہے اس مقصد کو پورا کیا جائے۔ بہت اچھی عمارتوں کا ہونا اور اندر کچھ بھی نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ مسجد نبوی کچی تھی اور چھت جو ہے وہ کھجوروں کی تنوں کی پڑی ہوئی تھی، بھوسے اور یہ چیزیں ڈال کے چھت کو مکمل کیا گیا تھا، لیکن اس کا مقام اور مرتبہ قرآن مجید نے کیا بیان فرمایا، احادیث میں کیا بیان فرمایا گیا؟ شان اس کی بلند و بالا ہے۔ بات تعمیر کی نہیں ہوتی کہ تعمیر عالی شان ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ مسجد کا عالی شان ہونا یہ بھی انسان کی محبت الہی کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ نماز سے، ذکر سے، تلاوت سے، ہدایت سے اسے آباد ہونا چاہیے۔ اصل آبادی یہ ہے، اصل آبادی یہ ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأتی علی الناس زمان، ایک زمانہ آنے والا ہے، مساجدہم عامرۃ، بظاہر مسجدیں بڑی تعمیر شدہ ہوں گی، بڑی عالی شان اور بہترین ہوں گی، وہی خراب من الہدیٰ، لیکن ہدایت سے وہ خالی ہوں گی۔ ہدایت کا درس وہاں سے نہیں ہوگا، ہدایت کے سبق وہاں سے نہیں ملیں گے۔ مسجد تو وہ جگہ ہے جہاں سے ہدایت کا سبق ملتا ہے، مسجد تو وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کو دین سیکھنے کو ملتا ہے، مسجد تو وہ جگہ ہے جہاں سے انسان کو قرآن ملتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج اکثر مسجدیں اس سے خالی ہو چکی ہیں، اور بلکہ بڑی معذرت کے ساتھ کہ آج مسجدیں بھی شرک کے اڈے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ شرک کی آواز وہاں سے ملتی ہے، بدعت کی آواز ملتی ہے، اللہ کی توحید کی اور نبی کی سنت کی آوازیں نکلنا بند ہو گئی۔ یہ بھی قیامت کی علامات میں سے ہے۔ ان جگہوں سے تو اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی آوازیں ہر وقت آنی چاہیے، ہر وقت آنی چاہیے۔ جو مسجد جتنی بڑی بنائی جاتی ہے، عمارت یہ وہ اور سیرگاہ کے طور پر استعمال ہوتی ہے، جو اس کی بے حرمتی ہوتی ہے اللہ مان والا فیض۔ اللہ تعالیٰ جو کیا جی اتنی بڑی مسجد ہے جی، یہ تو بحریہ ٹاؤن کتنی بڑی مسجد ہے جی، یہ تو بادشاہی مسجد ہے جی۔ مسجد کا تقدس ہی نہیں ہے ان میں، جو کچھ وہاں پر ہو رہا ہے مسجدیں اس کے لیے نہیں ہوتی، ان کاموں کے لیے نہیں ہیں۔
مسجدوں کا کام کیا ہے، مسجدوں میں کیا ہے؟ بیت اللہ کا ذکر سنیے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ابراہیم و اسماعیل، یہ میرا گھر ہے، یہاں طواف کرنے والے آئیں گے، اعتکاف کرنے والے آئیں گے، رکوع اور سجدے کرنے والے آئیں گے، کیونکہ یہ بیت اللہ بنایا ہی اس لیے گیا ہے۔ یہاں یہ کام ہونے ہیں، یہاں نماز پڑھی جائے گی، اعتکاف کیے جائیں گے، طواف کیے جائیں گے، یہ کام یہاں پر ہونے ہیں۔ طواف صرف اور صرف اس کائنات میں اللہ کے گھر بیت اللہ کا ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا، نہ کسی مسجد کا ہو سکتا ہے، نہ کسی قبر کا ہو سکتا ہے۔ صرف طواف وہ عبادت ہے جو بیت اللہ کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں۔ اعتکاف، رکوع، سجدے ہر مسجد میں ہوتے ہیں۔ اور میں یہاں پر یہ بات بھی عرض کرتا چلے جاؤں، جب بیت اللہ کی بات آئی تو اللہ نے طواف کا ذکر پہلے کیا، اعتکاف اور رکوع سجدے کا ذکر بعد میں کیا۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ وہاں جا کر سب سے عمدہ اور اعلیٰ عبادت جو ہے وہ طواف کرنا ہے۔ نماز ہر جگہ ہو سکتی ہے، اعتکاف بھی اور جگہ ہو سکتا ہے، لیکن طواف کسی اور جگہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو وہاں جانے والے ہیں سب سے زیادہ اعتکاف کریں اور طواف کریں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں۔ تو چونکہ یہ چیزیں ہونی ہیں تو کیا کرنا ہے؟ طہرا بیتی، آپ نے میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے۔ یہاں صاف ستھرے کام ہوں گے، اس واسطے ظاہری صفائی اور ستھرائی بھی ہونی چاہیے۔ مسجد کے اندر گندگی اللہ کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے۔ میلے کچیلے کپڑے پہن کے آئیں، بدبودار جسم کے ساتھ آئیں، منہ سے بدبو آتی ہو، شریعت نے منع فرمایا۔ مسجد میں نہیں آنا، مسجد میں آؤ صاف ستھرے ہو کے آؤ۔ اس لیے فرمایا لہسن پیاز کھا کے فوراً مسجد میں آؤ نہیں، خوب منہ صاف کرو پھر مسجد میں آؤ۔ گندے میلے کچیلے بدبودار کپڑے پہن کے نہیں۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، زیب و زینت کے ساتھ اللہ کے گھر میں آنا ہے۔ اور اللہ کا گھر طہرا، فرمایا خوب پاک صاف رکھو۔ ظاہری صفائی بھی ہونی چاہیے اور باطنی بھی۔ یہی مضمون جب اللہ نے 17ویں سپارے سورہ الحج میں بیان کیا تو وہاں پر فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، بیت اللہ کی جگہ ہم نے بتائی اور ہم نے کیا حکم دیا؟ اللہ تشرک بی شیئا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ توحید کی پاکی بھی ہونی چاہیے اللہ کے گھروں میں، اللہ کی وحدانیت کی آوازیں وہاں سے بلند ہونی۔ اور پھر اگلا حکم یہ دیا کہ آپ نے اسے پاک صاف رکھنا ہے۔ مسجد کی صفائی کتنا بڑا کام ہے، اللہ اکبر۔ ہم تو اسے معمولی سمجھتے ہیں، اور مسجد کا نوکر ہے جی، وہ خادم ہے، صفائی کرنے والا ہے جی۔ مسجد کی صفائی اتنا عظیم کام ہے، اللہ اپنے 2 پیغمبروں کو حکم دے رہے ہیں، ابراہیم و اسماعیل کو، کہ میرا گھر صاف کریں آپ۔ یہ تو نبیوں کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی صفائی خود اپنے ہاتھ سے کی ہے، حدیث میں موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے مسجد نبوی میں دیکھا کہ قبلے والی طرف کی جو دیوار ہے اس کے اوپر جو ہے نا تھوڑی سی کسی نے جو ہے نا تھوک یا اس قسم کی چیز ڈال دی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اپنے ہاتھ سے اسے صاف کیا۔ یہ نہیں کہ بلاؤ خادم کو، کہو جی یہ دیکھو تنکے پڑے ہیں، فلانی چیز پڑی ہے، اس کو کہو صاف کر کے جائیں۔ ٹھیک ہے وہ صاف کر کے جائے، اللہ تجھے توفیق کیوں نہیں دیتا کہ تو اللہ کا گھر صاف کرے؟ اگر حضرت ابراہیم صاف کر سکتے ہیں، حضرت اسماعیل صاف کر سکتے ہیں، اور امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے صاف کر سکتے ہیں، تو یہ خدمت ہمیں بھی بجا لانی چاہیے۔ اور بلکہ میں تو کہوں گا ان خدمتوں کے لیے بندہ وہاں رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے
جہاں کے رہنے والوں میں مسجد کی صفائی کی اہمیت نہ ہو۔ اگر مسجد کی صفائی کی اہمیت اپنے دل میں ہو، میں کہتا ہوں موقع ہی نہ ملے کہ بندہ انسان باہر سے رکھے کہ میری مسجد کی صفائی کرنی ہے۔ ہر بندہ خود لڑے کہ آج میں نے اللہ کا گھر صاف کرنا ہے، آج مجھے موقع دیا جائے، میں نے صاف کرنا ہے۔ اہمیت ہی ختم ہو گئی۔ اور بات لمبی ہو رہی ہے، مسلم شریف کی ایک روایت سنا کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے زمانے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک حبشن عورت آیا کرتی تھی کالے رنگ کی، اور ایک روایت میں ایک لڑکا آیا کرتا تھا، اور اس کا کام کیا تھا؟ مسجد نبوی میں تنکے یہ وہ جہاں سے ملن اسے صاف کر دیتے تھے، صاف کر دیتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اسے دیکھا کہ وہ نظر نہیں آیا، فرمایا بھی وہ نظر نہیں آ رہا، وہ کدھر ہے؟ بتلایا گیا وہ تو فوت ہو گئی، انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے بتانا تھا نا جی، وہ رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، تو ہم نے مناسب نہیں سمجھا آپ کو بتانا کہ ہم آپ کو بتائیں، ہم نے خود ہی جنازہ پڑھا اور تدفین کر دی۔ فرمایا نہیں، مجھے بتانا چاہیے تھا، مجھے بتاؤ تم نے اس کو کہاں دفن کیا، اس کی قبر مجھے بتاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات خود آئے، صحابہ کرام ساتھ آئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے خود ان کی قبر پر دعا کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اسی دوران یوں لگا جیسے کوئی کلام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ اللہ نے میری براہ راست اس سے بات کروائی ہے، اور میں نے اس سے یہ پوچھا ہے کہ تو نے سب سے بڑے نیکی کیا پائی ہے اپنی زندگی میں؟ فرمایا وہ مسجد نبوی کی جو صفائی کرتا تھا نا، وہ سب سے بڑی نیکی میری وہی ہے کہ اسی پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی۔ یہ شان ہے اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والوں کی، تو اس لیے اس عمل کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو آپ نے پاک صاف رکھنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے گھروں کی صفائی کی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور بیت اللہ پہنچ کر اللہ وہاں کے طواف، اعتکاف اور رکوع سجدے کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔